تو آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو 100 سال سے بھی پرانی ہے، جی لیکن اس کا دعویٰ آج بھی اتنا ہی بڑا اور شاید متنازع ہے جتنا 1910 میں تھا۔ والیس ڈی واٹلز کی کتاب امیر بننے کی سائنس۔ بالکل۔ اور کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ دولت کمانا کوئی قسمت کا کھیل نہیں، بلکہ یہ حساب یا الجبرا کی طرح ایک یقینی سائنس ہے۔ جی ایک سائنس ہے، اور یہ جو خاص طریقہ ہے نا، یہ ایک بہت گہرے فلسفے پر مبنی ہے۔ اچھا؟ واٹلز کے مطابق پوری کائنات ایک سوچنے والے مادے سے بنی ہے، ایک بے شکل جوہر سے جس سے تمام چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ جب ہم کوئی خیال سوچتے ہیں تو دراصل ہم اس بے شکل مادے کو ایک شکل دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے خیالات سے اپنی مطلوبہ چیزیں تخلیق کر سکتا ہے۔ یہ تصور تو بہت طاقتور ہے، لیکن یہ آج کل کی جو کشش کے قانون یا لا آف اٹریکشن والی سوچ ہے، اس سے بہت ملتا جلتا نہیں لگتا۔ آپ نے صحیح پکڑا، مماثلت تو ہے، لیکن واٹلز اسے قسمت یا جادو کے بجائے ایک منظم، مطلب ایک سائنسی عمل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے نزدیک یہ صرف مثبت سوچ نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام ہے، اور اس میں پہلا قدم ہے اپنی سوچ کو مقابلہ جاتی ذہنیت سے نکال کر تخلیقی ذہنیت میں لانا۔ مقابلہ جاتی ذہنیت، یعنی یہ سوچ کہ دنیا میں ہر چیز محدود ہے۔ بالکل، یہ کہ دولت محدود ہے اور مجھے امیر بننے کے لیے کسی اور سے چھیننا پڑے گا، جبکہ تخلیقی سوچ کہتی ہے کہ نہیں، کائنات میں وسائل لامحدود ہیں اور میں کسی کا حق مارے بغیر اپنے لیے نئی دولت تخلیق کر سکتی ہوں۔ یہ مقابلہ جاتی ذہنیت چھوڑنا شاید سب سے مشکل کام ہے نا؟ ہمارا پورا معاشرہ اسی پر تو بنا ہے۔ جی، یہ ایک بڑی ذہنی رکاوٹ ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی یہ رکاوٹ عبور کر لے تو اگلا قدم کیا ہے؟ کیا صرف تخلیقی سوچنا ہی کافی ہوگا؟ نہیں، سوچ تو صرف پہلا بیج ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنی خواہش کی ایک بالکل واضح ذہنی تصویر بنانی ہوتی ہے۔ ایک مینٹل پکچر، جی۔ اور صرف تصویر نہیں، بلکہ اس پر ایک پکا یقین اور مضبوط ارادہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ چیز آپ کو مل کر رہے گی۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور وہ ہے عمل۔ یہاں مجھے تھوڑا سا تضاد لگتا ہے۔ اگر سوچ ہی سب کچھ تخلیق کر رہی ہے تو پھر عمل پر اتنا زور کیوں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، واٹلز کے مطابق عمل وہ پل ہے جو آپ کی سوچ کو حقیقت سے جوڑتا ہے۔ آپ صرف بیٹھ کر سوچ نہیں سکتے۔ ٹھیک۔ آپ کو اپنے موجودہ کام، اپنے موجودہ ماحول میں ہی مؤثر طریقے سے عمل کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ کام کریں، بلکہ یہ کہ ہر کام پوری توجہ اور کامیابی کے یقین سے کریں۔ یعنی کوالٹی اوور کوانٹٹی۔ بالکل، ہر دن کا کام اسی دن مکمل کریں۔ آپ کا آج کا مؤثر عمل ہی کائنات کو آپ کے کل کے لیے موقع فراہم کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سوچ اور عمل کو ایک ساتھ چلنا ہے، لیکن اس یقین کو اور مسلسل عمل کو قائم رکھنا تو مشکل ہوگا، خاص کر جب نتائج فوراً نہ ملیں۔ جی ہوتا ہے۔ تو کیا کتاب اس ذہنی حالت کو برقرار رکھنے کا کوئی طریقہ بتاتی ہے؟ جی بالکل، اور یہی اس نظام کا تیسرا اور شاید سب سے اہم ستون ہے، شکر گزاری۔ گریٹیٹیوڈ۔ جی، واٹلز کے مطابق شکر گزاری کا مستقل احساس آپ کے ذہن کو کائنات کی تخلیقی توانائیوں کے ساتھ ہم آہنگ رکھتا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے ہیں، تو آپ کائنات کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ مزید اچھی چیزیں وصول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واہ، تو یہ خاص طریقہ کوئی ایک جادوئی کام نہیں بلکہ ایک مکمل ایک ذہنی رویہ ہے، جی، ایک مکمل پیکج ہے۔ تخلیقی سوچ، واضح مقصد، پکا یقین، مؤثر عمل اور مسلسل شکر گزاری۔ بالکل، اور اس میں ایک اور اہم اصول شامل ہے، قدر میں اضافہ کرنا۔ کتاب کہتی ہے کہ آپ ہر اس شخص کو جس سے آپ لین دین کرتے ہیں، اسے اس کی ادا کردہ نقدی قیمت سے زیادہ استعمالی قیمت دیں۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے اگر آپ ایک ملازم ہیں تو صرف اپنی تنخواہ کا کام نہ کریں، بلکہ اپنی کمپنی کے لیے اتنی قدر پیدا کریں کہ آپ اس کے لیے ناگزیر ہو جائیں۔ یہی اضافی قدر آپ کی ترقی اور دولت کا باعث بنے گی۔ یہ تمام نظریات، جیسا ہم نے شروع میں کہا، 1910 میں لکھے گئے تھے۔ کیا یہ آج کی تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا میں بھی اتنے مؤثر ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ اصول آج پہلے سے بھی زیادہ متعلقہ ہیں۔
ٹیکنالوجی بدل سکتی ہے، معیشت بدل سکتی ہے، لیکن انسانی ذہن کے بنیادی اصول تو وہی رہتے ہیں نا؟ صحیح۔ تخلیقی سوچ، قدر پیدا کرنا اور ایک مقصد کے ساتھ مسلسل عمل کرنا، یہ آج کے سٹارٹ اپ کلچر کی بنیاد ہے۔ یہ کتاب دراصل ذہنیت کی تبدیلی کا ایک مینیول ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ دولت حاصل کرنا بیرونی حالات کا نہیں بلکہ ہمارے اندرونی ذہنی رویے اور عمل کے خاص امتزاج